چوتھا رکوع، یا ایھا الرسل، ہے رسولو، کلو کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وَاعْمَلُوا صالحا، اور عمل کرو اچھے، انی بے شک میں بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جانتا ہوں۔ اب دیکھیں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، جو حلال ہوں ان میں سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صالحا، اور اعمال کرو اچھے، انی بے شک میں بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جانتا ہوں۔ نبی ہو حرام کھائے یہ نہیں ہو سکتا، نبی معصوم عن الخطا ہے۔ معصوم عن الخطا کا مطلب اللہ تعالیٰ نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو اس وجہ سے نبی کی ڈکشنری میں گناہ کا لفظ بھی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے فرمایا کہ آپ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اچھے اعمال کرو، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہارا دین یہ ایک ہی دین ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، پس تم مجھ سے ڈرو۔ اصل میں فَاتَّقُونِی تھا، فَاتَّقُونِ، پس تم مجھ سے ڈرو، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، پس پھوٹ ڈال کر لیا اپنا کام، بینہم، آپس میں، زبرا، ٹکڑے ٹکڑے، کل حزب، ہر گروہ، بما لدیہم، جو اس کے پاس ہے، فرحون، اس پہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی کئی لوگ آئے تو انہوں نے اپنے اپنے دین بنا کے رکھ دیے، اور ہر گروہ کے پاس جو اس کے عقائد ہیں، پس اس پہ وہ خوش ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں۔ فَذَرْهُمْ، آپ ان کو چھوڑ دیں، فِي غَمْرَتِهِمْ، ان کی بے ہوشی میں، حَتَّىٰ حِین، ایک وقت تک، اَیَحْسَبُونَ، یا حَتَّىٰ حِین، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، اَیَحْسَبُونَ، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ، بے شک یہ کچھ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، من مال، مال سے، وبنین، اور اولاد سے، نسارع لہم فی الخیرات، ہم ان کے لیے جلدی کرتے ہیں بلائیوں میں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم من خشیت ربہم، جو اپنے رب کے خوف سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں، والذین، وہ لوگ، ہم بآیات ربہم، جو اپنے رب کی آیات پر، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی صفات ہیں۔ والذین، وہ لوگ، ہم بربہم، جو اپنے رب کے ساتھ، لا یشرکون، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین، وہ لوگ، یؤتون، جو دیتے ہیں، ما، وہ چیز، آتو، جو وہ دیتے ہیں، وقلوبہم، اور ان کے دل، وجلۃ، ڈرنے والے ہیں، انہم، بے شک وہ، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ دیکھیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم، وہ لوگ جو دیتے ہیں وہ چیز جو وہ دیتے ہیں، اور ان کے دل جو ہے وہ ڈرنے والے ہیں، کہ انہم الی ربہم راجعون، بے شک انہوں نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی لوگ جو ہے وہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یا کوئی نیک عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور دل ان کے پھر بھی ڈرنے والے ہیں، کہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے جو صدقہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ وہ اپنے عمل پر مغرور نہیں ہوتے، تکبر نہیں کرتے۔ تو اس آیت کے بارے میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت کیا یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ میں ہر اچھا عمل اور برا عمل شامل ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس سے برائی کے کام یعنی چوری، ڈاکہ، زنا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ صرف نیکی کے کام مراد ہیں کہ ہم نے صدقہ خیرات وغیرہ جو کیا ہے معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا اس سے صرف نیکی کے کام مراد ہیں، نیکی اور برائی دونوں کے مراد نہیں ہیں۔ تو سب سے بہترین جو صدقہ ہوتا ہے نا، وہ صدقہ ہوتا ہے جو آپ چپکے سے کسی کو دے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ پورا اعلان کریں کہ ہاں آج میں صدقہ کرنے لگا ہوں یا صدقہ کرنے لگی ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے چلو یہ صدقہ کرنے والا تو ہے نا، صدقہ کرنے والی تو ہے یہ، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ صدقہ کرے۔ تو اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور بعض دفعہ انسان پہ کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو انسان صدقہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بلا، وہ مصیبت اللہ تعالیٰ اس سے ٹال دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے صدقہ یہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ صدقے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفلی اور ایک ہے واجبی۔ صدقہ واجبی یہ ہے کہ آدمی جو نظر وغیرہ مانے، روزوں کی قضا وغیرہ، یہ بھی اس کا جو کفارہ ہے یہ بھی واجبی اس میں آتا ہے۔ تو یہ صرف ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کو نہیں دیا جا سکتا جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اور اسی طریقے سے ایک صدقہ ہے صدقہ نفلی، یعنی کوئی منت وغیرہ نہیں مانی ہے اس نے، ویسے بس اللہ کے نام پہ جو ہے وہ صدقہ دے رہی ہے، تو یہ صدقہ یہ خود بھی کھا سکتی ہے، غریبوں کو بھی کھلا سکتی ہے، یتیموں کو بھی، فقیروں کو بھی، حتیٰ کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے صدقہ نفلی کا حکم علیحدہ ہے، صدقہ واجبی کا حکم علیحدہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو چپکے سے دیا جائے۔ ہاں اگر زکوٰۃ ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد زکوٰۃ نہیں دی جا رہی، تو پھر آپ زکوٰۃ کو اعلانیہ طور پہ بھی دے سکتی ہیں، صرف اس نیت سے تاکہ میں دوں اور ان کو بھی پتہ چلے کہ ہاں یہ زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے، لہٰذا ہم بھی زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے اس زکوٰۃ کو آدمی اعلانیہ طور پہ بھی دے سکتا ہے۔ فرمایا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور ان کے دل ڈرنے والے ہیں، أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، بے شک انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ أُولَٰئِكَ، یہی لوگ ہیں، يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، جو جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور وہ اس کے لیے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا، اور ہم نے مکلف نہیں بنایا کسی نفس کو، إِلَّا وُسْعَهَا، مگر اس کی طاقت کے مقدر۔ وَلَدَيْنَا، اور ہمارے پاس کتاب، ایک کتاب ہے، يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو حق بولتی ہے، نامہ اعمال ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کل قیامت والے دن کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ لے۔ تو اللہ اتنا ذہن تیز کر دے گا، دنیا میں ہم چیزیں بھول جاتے ہیں، وہاں پر ہمیں ایک ایک سیکنڈ وہ بھی ہمیں یاد آ جائے گا کہ ہم نے اس ایک ایک سیکنڈ میں کیا 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 تھا۔ بل قلوبہم، بلکہ ان کے دل فی غمرۃ، غفلت میں ہے، من ھذا، اس سے، ولہم اعمال، اور ان کے لیے عمل ہیں، من دون ذالک، اس کے سوا، ہم لہا عاملون، جس پر وہ عاملون عمل کرنے والے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا، یہاں تک کہ جب ہم پکڑتے ہیں،
مترفیم ان میں سے اسودہ حال لوگوں کو بالعذاب اپنے عذاب کے ذریعے سے اذا ہم یجأرون اچانک وہ گڑ گڑاتے ہیں. لا تجأروا اليوم آج کے دن مت چلاؤ تم، انکم منا بے شک تم منا لا تنصرون ہمارے عذاب سے مدد نہیں کیے جاؤ گے. قد کانت آیاتی تتلا علیکم یقیناً تھی ہماری آیات تم پر تلاوت کی جاتی. فکنتم پس تم تھے تم علی اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل تنکسون الٹے پھرتے تھے. یعنی جس وقت قرآن کریم پڑھا جاتا سنایا جاتا تو آپ اٹھ کے بھاگ جاتے تھے اور نہیں سنتے تھے. تو اس وجہ سے آج کے دن ہمارا عذاب چکھو. مستکبرین بھی تکبر کرتے ہوئے اس وجہ سے سامرن قصہ گوئی کرنے والے تہجرون چھوڑتے تھے. یعنی عرب میں یہ عادت تھی کہ وہ دن کو سوتے تھے اور رات کو وہ جاگتے تھے اور قصے کہانیاں ادھر ادھر کی سناتے تھے، لیکن قرآن کریم کو جو ہے وہ نہیں سنتے تھے. افلم یدبروا القول کیا پس انہوں نے غور نہیں کیا اس بات میں کہ ام جاءہم یہ کہ آئی ہے ان کے پاس ما وہ چیز لم یأتی آباءہم الاولین کہ نہیں آئی ان کے آباء و اجداد کے پاس. ام لم یعرفوا رسولہم کیا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو، فہم لہ منکرون پس وہ اس کا انکار کرتے ہیں. ام یقولون بہ جنہ کیا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، اس کو جنون لائق ہو گیا ہے. بل جاءہم بالحق بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس حق. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ اور ان میں سے اکثر حق کا انکار کرنے والے ہیں، ناپسند کرنے والے ہیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اور اگر حق پیروی کرے ان کی، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اور اگر اتباع کرے پیروی کرے حق اہواءہم ان کی خواہشات کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ البتہ بگڑ جائے آسمان اور زمین، وَمَنْ فِيهِنْ اور جو کچھ ان کے اندر ہے. بل اتیناہم بلکہ ہم نے دیا ان کو بذکرہم ان کا ذکر یعنی نصیحت، فہم عن ذکرہم معرضون پس وہ ان کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں. ام تسألہم خرجا کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں چندے کا، فخراج ربک خیر پس تیرے رب کا ثواب یہ بہت بہتر ہے، وہو خیر الرازقین اور وہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لتدعوہم ان کو دعوت دیتے ہیں الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، عن الصراط لناکبون راستے سے البتہ وہ اعراض کرتے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا اور ہم دور کر دیں مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ وہ چیز جو ان کو تکلیف دیتی ہے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ البتہ وہ اصرار کریں فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یا مہون سرگرداں پھریں گے. یعنی اگر ہم ان سے تکلیفوں کو ہٹا دیں اور رحم کریں تو وہ سرکشی کے اندر اور آگے جو ہے وہ نکلتے رہیں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ اور البتہ یقیناً ہم نے ان کو پکڑا بالعذاب عذاب کے ذریعے سے، فَمَسْتَكَانُوا پس وہ نہ دبے، لِرَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور نہ وہ گڑ گڑائے، حتیٰ اذا فتحنا یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیا، علیہم ان پر، بابن دروازے، ذا عذاب شدید سخت عذاب کے، اذا ہم فیہ مبلسون اچانک وہ اس میں نا امید ہوگے. لیکن فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ جب ہم نے ان کو پکڑا عذاب میں. بخاری کے اندر ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ والوں کو اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، تو انہوں نے رد کیا.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، یا اللہ ان پر ایسا قحط نازل کر دے جیسا تو نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نازل کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط مسلط کر دیا، حتیٰ اکل المیتۃ والعظام والجلود، یہاں تک کہ یہ مرداروں کو کھاتے، ہڈیاں پیس پیس کے کھاتے، اور اسی طریقے سے چمڑوں کو یہ پانی کے اندر ڈبو ڈبو کے کھاتے تاکہ یہ نرم ہو اور کچھ نہ کچھ ہم کھا لیں، یہاں تک کہ یہ ان پر قحط سالی رہی۔ اور پھر ابو سفیان یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند لوگوں کو لے کے آیا اور کہنے لگا، ہے اللہ کے نبی آپ ایسا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس قحط کو ہم سے ختم کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر تم میری بات کو مان لو گے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو گے، صرف اللہ کی عبادت کرو گے، مجھے اللہ کا رسول مانو گے، تو پھر میں دعا کرتا ہوں۔ تو کہنے لگا نہیں یہ بات نہ کریں آپ، بس آپ کی قوم جو ہے وہ مر رہی ہے، بس آپ اللہ سے دعا کریں۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے وہ تذکرہ ہے، یہاں تک کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ان سے اس قحط سالی کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ام یقولون بہ جنہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے کافی دور ایک قبیلہ تھا ازد شنوء، اس قبیلے کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا زماد، یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بن گئے۔ تو یہ پاگلوں کا علاج کرتے تھے، جو مجنون ہو جائیں پاگل ہو جائیں تو دم کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا تھا۔ تو ان تک یہ بات پہنچی کہ کعبہ کے متولیوں میں سے کسی کا بیٹا ہے اور وہ پاگل ہو گیا، تو اس وجہ سے انہوں نے وہاں سے سفر شروع کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ کعبہ کے متولیوں میں سے کوئی آدمی ہے تو وہ پاگل ہو گیا ہے، ویسے میری فیس تو بہت زیادہ ہے لیکن میں آپ سے جو ہے ان سے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لوں گا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو کہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو کہنے لگا کہ پھر لوگ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو لوگوں کی زبان پہ اب ہم تالا تو نہیں لگا سکتے، لوگ تو کہتے ہیں، لوگ تو آپ اچھا کام کرو گے برا کرو گے، لوگوں نے تو کچھ نہ کچھ آپ کے پیچھے دمیں لگانی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں تک کہ اس نے جب یہ بات سنی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ جو جمعہ کی نماز جمعہ کے خطبے میں دیا جاتا ہے وہ سنایا اور سورہ طارق کی تلاوت سنائی، تو اب اس کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور یہ کہنے لگا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے تلاوت کو سنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے اتنا مشہور کیا ہوا تھا، آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ازد شنوء مکہ سے دور ایک قبیلہ ہے، وہاں تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ یہاں پر ایک آدمی ہے جو مجنون ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ۔